آپ نے اس میں سوال کیا تھا کہ 2-3 باتیں کی تھی اس میں. ایک تو یہ کہ ٹریڈ یونین کی بات کی تھی کہ ختم ہو گئی ٹریڈ یونین ختم نہیں ہے لیکن مالکان نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنی ٹریڈ یونین بنانا شروع کر دی. گروپ بندیاں ہو گئی بہت زیادہ جس کا نقصان پوری صحافت کو ہوا آج تک ہو رہا ہے. دوسری بات یہ آپ کو پوچھی تھی کہ یہ جو ہے 1990 میں مجھے فارغ کر دیا گیا. جی وہ مجھے ہی فارغ کیا بلکہ کیونکہ ہم الیکشن میں گئے تھے وہاں میل کو کی پولیٹیشن کا کیس لگ رہے تھے کہ 15-16 سال میں لڑا یونین کی طرف سے تھی اور اس میں اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی حاصل کی. پورے پاکستان کی صحافتی تاریخ میں روزنامہ مغربی پاکستان پہلا بی کلاس پیپر تھا جہاں امپلیمنٹیشن ہوگی. لیکن جج صاحب نے جسٹس فضلی صاحب نے کہا کہ یہ امپلیمنٹیشن اگر ہو گئی تو یہ ادارہ بند ہو جائے گا اس لیے آپ کو قربانی دینی ہے. ہم نے کہا کہ میں قربانی دینی کیا قربانی دیں کیونکہ آپ لوگ مستعفی 25 بندے اچھا کچھ لوگوں کو توڑ چکے تھے اخبار والے مالکان مالک 20 نے 20 نے استعفے دے دیے اور اس طرح سے امپلیمنٹیشن تو ہو گئی لیکن یہ کہ ہمیں تو کیا فیصلہ ہو اور اس میں ہمیں انہوں نے بار بار کلیئرنس کر دی کلیئرنس کر دی کہ پوری جیسی کرنی چاہیے تھی 15-20 لاکھ بھرتے تھے وہ 5-7 لاکھ تو بھاگے نہیں اس کی قسطیں انہوں نے کر دی. 2 قسطیں ملی اس کے بعد فوت ہو گیا ہمارا ٹور ہوا سا. اس طرح سے ہم فارغ ہو گئے سارے کے سارے 20 بندے. انہوں نے سب نے الگ الگ اپنا کام شروع کر دیا. میں اس وقت کے پہلے اس کی وجہ 2-3 اخباروں میں کرتا رہا سیاسی لوگ سے مجھے وابستہ رکھتے وہاں بھی کام کرتا رہا مولانا شاہ پاکستان 99 میں اس دوران میں روزنامہ چند آ گئے وہ پھر میں نے وہاں بھی کام شروع کر دیا تھا لیکن وہاں جیسے مسائل پیش آئے گی تو مجھے شروع کر تو 99 میں جا کے پھر میں نے روزنامہ پاکستان جوائن کر لیا. اس وقت مجیب الرحمان شامی صاحب کے پاس آ چکا تھا جوائن کیا اور 2018 تک یا 19 تک کام کرتا تھا ویب سائٹ میں نیوز سیکشن میں ایڈیٹوریل سیکشن میں. اس کے بعد سے میں پریس کلب کی پالیٹکس میں آپ کا کردار آپ کا رہا ہے. ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اب وائبرنٹ ہو کے اس میں کام کرتے ہیں اپنے گروپ کے ساتھ کریں تو محبت کے ساتھ باقی دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی چلتے ہیں لیکن آپ کی ویزیبل پوزیشن ہوتی ہے. پریس کلب کی جو سیاست ہے اس میں زیادہ انوالو نہیں رہا کبھی بھی. البتہ میں نے جب منو بھائی صاحب صدر بنے تھے اس وقت بھی میں نے الیکشن لڑا تھا. میں گورننگ باڈی کا ممبر منتخب ہو گیا یہ بہت پرانی بات. اور اس کے بعد جب ریاض ملک صاحب آئے تو ان کے ساتھ میں قیام کی چوکی لگا لیکن پھر بعد میں کوئی پوسٹ کرنے کو شاید میں پورا کر دیا. پھر محمود جعفری صاحب نے گروپ بنا دیا اس میں بھی میں خیاطی کے طور پہ امیدوار ہوا کامیاب بھی ہوا. یہاں آ کے 2 گروپ بن گئے جی پریس کلب کے. ایک بشیر صدیقی صاحب کا گروپ تھا ایک مناج ورما صاحب کا گروپ تھا اور مختلف لائف بڑے. پھر وہ بلڈنگ بھی اوقاف کی ہو گئی ہے غالباً اوقاف کی جگہ بھی چھوٹی سی تھی وہاں. پھر وہ آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے ایک گروپ جو ہے وہ باہر نکل گیا پھر بند ہو گیا وہ. پھر سعید آصف صاحب وغیرہ کوشش کر کے انہوں نے کسی گھر میں بنا لیا پھر کسی دفتر میں بنا لیا پھر سنیما ہاؤس میں بنا لیا. تحریک چلتی رہی پریس کلب کے لیے. بھٹو صاحب ہی کے دور میں انہوں نے ایک جلسہ کیا یہاں ایبٹ روڈ پہ آج کے DPR کا دفتر ہے اور اس میں انہوں نے 10 لاکھ روپے اپنی طرف سے دیے 10 لاکھ روپے سکھوں کی طرف سے دلوائے
30-40 لاکھ روپے اکٹھے ہوئے. جگہ بھی انہوں نے ڈی پی پی آر کے سین میں دے دی, لیکن وہاں ایک سازش کے تحت جو بازار برآمد ہو گیا اور وہ اس کے لیے پھر تحریک چلتی رہی. پھر جب غلام احمد ماہی صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے پھر یہ جگہ پا لیا, اس کو بنا کے لگ دی, جس کے پہلے صدر واسف اپنی 60 اس کے بعد باقاعدگی کے ساتھ الیکشن باقاعدگی سے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ 2 الیکشن بڑی باقاعدگی سے ہوتے ہیں, ایک پریس کلب کا اور ایک ہمارے جو ہے رائٹرس کی جو تنظیم ہے ہلکار باب ذوق, اس کے باقاعدگی سے ہوتے ہیں, چاہے عید آئے بقرہ عید آئے چاہے ماشاء اللہ لگا. تو اس میں نے گزارش کی کہ میں اتنا زیادہ نہیں تھا وہاں پہلے, یہاں دوستوں یہاں کی تعداد بھی زیادہ تھی, دوست بھی زیادہ تھے, تو اس میں صرف کسی نہ کسی ایک گروپ کے ساتھ ہماری ہو جاتی تھی, جس میں زیادہ تر پروگریسو گروپ کے ساتھ پیدا اور ان کو کامیابی کے لیے کوشش کر. معین اظہر صاحب کا تو پھر یہ ہوا کہ وہ ان گروپوں کی لڑائیاں ہوتی رہیں, اور ایک تیسرا گروپ آ گیا پائنیئر, تو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے پچھلے سال, لیکن اس میں اپنی 30 سال کے ساتھ اور 10 کے ساتھ تو اس طریقے سے دونوں گروپوں کے ساتھ میری زبردستی تھی, اور دونوں گروپ میں اچھے. ایک زمانے میں جو صحافت میں اس طرح دھڑے بندی تھی, مثلاً منہاج برنا صاحب کی, اور ادھر ہم دیکھتے تھے رشید صدیقی صاحب کو, مجھے لگتا تھا یہ نظریاتی کوئی فاؤنڈیشن ہے, تو جیسے رائٹ لیفٹ کی کوئی تقسیم, کیا ایسے ہی تھا؟ اگر ایسا تھا تو یہ ڈیزالو کیسے ہو گیا؟ رائٹسٹ لیفٹسٹ کی لڑائی جو ہے کیا رشیا کے افغانستان سے واپس جانے کے بعد ختم ہوگی؟ نہیں, یہ جو ہے نا یہ بات آپ کی درست ہے, تو یہ نظریاتی لوگ تھے. راج برنا صاحب کا جو دوست تھا اس میں لیفٹ زیادہ تھے, ٹھیک ہے, اور رشید صدیقی صاحب کا جو گروپ تھا اس میں رائٹ زیادہ تھی, جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ دین کی طرف لاگت ہوئی, اور یہ دونوں گروپ چلتے رہے کافی عرصے تک. پھر رشید صدیقی صاحب ہی کے گروپ میں جماعت اسلامی کے کچھ دوستوں نے انہوں نے کہا کہ یہی اخبار صدر بن جاتے ہیں, یہ اخبار یہ بن جاتے ہیں, تو اس میں پھر وہ بندی اس میں بھی ہوگی. اچھا, تب جا کے دستور گروپ نکلا. اچھا, اور اس وقت رشید صدیقی صاحب کیونکہ بشیر کے ایڈیٹر بن گئے, وہ غیر فعال ہو گئے. وہ تاریخ ختم ہو گیا, دستور برقرار ہے. مراج بھرنا گروپ ہے, اب مراج بھرنا کے حوالے سے نہیں جانا جاتا ہوں, لیکن وہ گروپ اب بھی ہے. سنا ہے کہ اس دفعہ دوست کہہ رہے ہیں کہ صدارتی ترما اس میں کارکردگی ہے, اس میں آپ کا نامزد کیا جا رہا ہے. اب یہاں مقامی طور پہ بھی کچھ جو صحافی تنظیمیں ہیں یا ادب سے ریلیٹڈ تنظیمیں ہیں یا شعراء سے ریلیٹڈ تنظیمیں, انہوں نے آپ کو میڈلز یا اس طرح کی چیزیں کی ہیں؟ جی, مجھے مختلف تنظیموں کی طرف سے چھوٹی موٹی تعداد کرتے رہے, اور کچھ شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن ایک بہت بڑا انداز پچھلے دنوں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج اینڈ آرٹ کی سربراہ تھی شورا صدر صاحبہ, وہ اور بزم انجم رومانی کی طرف سے ان کی 100 سالہ سالگرہ منائی جا رہی تھی. تو ایوارڈ دیے گئے مختلف گروپوں کو. پہلا ایوارڈ شاید اقبال راہی صاحب کو ملا, دوسرا ایوارڈ ملا ادب و صحافت کے اعتبار سے نجم ادب و صحافت. یہ بات میں ایک فنکشن ہوا تھا, اور وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ادبی تقریبات میں آپ کو عام طور پر کم لوگ ہوتے ہیں, بندہ کی فضول سے حال بڑھا ہوا تھا, کیونکہ باہر تک لوگ کرتے تھے. عبدالرحمان شامی صاحب نے صدارت فرمائی, اور سدھارتھ بخاری صاحب جو شمال مساوات کی کمیٹی کا ہے وہ
عبد الکریم خالد صاحب یہ خصوصی تھے. اس میں بہت سے لوگوں نے میری شاعری کے بارے میں, صحافت کے بارے میں, ادب کے بارے میں مفہوم فرمائی ہوئی یار تو کہیں یہ غائب کیا. تو اس کے علاوہ ایک تنظیم ہے الفنون فاؤنڈیشن, انہوں نے میرے نام پر پہلی لائبریری اکھاڑے اور جیل میں مجھے شروع سے یعنی آگے آنے کا یا کسی کے کندھے پہ چڑھ کے پر چڑھنے کا شوق نہیں رہا. بہتر ہوں اپنا کام جو ہے ادب کا یا صحافت کا بھی دیانتداری اور پہلے سے کرتا رہا ہوں, کرتا رہوں گا ان شاء اللہ. اس لیے مجھے عموماً میں صدارت سے گریز کرتا رہا بہت دیر تک, اب بھی کرتا رہا. لیکن بہت سے لوگوں نے میری صدارت کرائی, پھر میں نے صدارت کے خطوے میں ہی بتایا کہ میں کیوں نہیں صدارت قبول کرتا. اس لیے پھر یہ ہے کہ چھپنے چھپانے کی طرف بھی مجھے کبھی بھی جو شوق نہیں رہا. شروع میں رہا ہوگا اس کے ساتھ چھپوا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت احسان دانش مجھے بہت زیادہ تحریک دیتے رہے کہ بیٹے چھپا کرو, یہ شاعری والی جو ہے یہ فنکشن کراتے ہو, پیسے بھی ضائع کرتے وقت بھی ضائع. لیکن مجھے اس طرف نہیں ہو رہی. ابھی تک میرا شعری مجموعہ بھی ہے ابھی سب نہیں. تو آپ اپنی جو آٹو بایوگرافی ہے عثمان عمری وہ پلان کر رہے ہیں؟ کہ میں تو نہیں پلان کر رہا, لیکن لوگ بہت سے لوگ مجھے شاعروں نے بھی کہا, صحافیوں نے بھی کہا, اور یہ جو تقریب ہوئی تھی اس میں شامی صاحب نے بھی مجھے کچھ پیج پہ بھی کہا, اپنے طور پہ ایک بعد میں اپنی تقریر میں بھی کہا کہ آپ نے لکھیں اپنے سوالوں پہ لکھیں, اس میں بہت یادداشتیں ہوں گی. کیونکہ میں سیاست میں بھی کام کیا, ادب میں بھی کام کیا, شاعری میں کام کیا, بہت بڑے سیاستدانوں کے ساتھ ہوتی ہے, شاعروں سے بھی کیا ہے. تو ان کا خیال یقیناً بہتر ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنا پاکستان کے ساتھ رہے گا. اسی طرح سے اور بھی دوستوں نے, لیکن میں لکھ نہیں سکتا. یہ لکھنا مشکل ہے, اپنے آپ پر لکھنا مشکل. وہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ مطلب جیسے ایک ادب و صحافت ادکار اور صحافت میں اگر صاحب شام بنائی, اس میں میں نے کچھ 2-2.5 گھنٹے تک گفتگو کی. وہ اگر ریکارڈ ہو جاتی تو میں اسے آگے بڑھا نہیں سکی ان شاء اللہ. چلیے آگے چلتے ہیں. اب میں آپ کو کوئی ریگریٹ نہیں ہے آپ نے خامخواہ اس شعبے کا انتخاب کیا جس میں اتنا لمبا سفر, اتنی مشقت, نیک نامی تو بہت ہے لیکن اس میں پیسہ نہیں. پیسے کے لیے آپ کو رپورٹر بننا پڑتا ہے, کرائم رپورٹر بننا پڑتا ہے, بلکہ میں کہنا چاہوں کریمنل رپورٹر بننا پڑتا ہے, اور اس طرح کوئی ایک دن سبھی کے ساتھ کرنا پڑتا ہے, کچھ اس طرح کے کام کرنا پڑتا ہے. آپ نے اس طرح کے کام تو نہیں کیے تو آپ کو کبھی فیل نہیں ہوتا کہ یہ غلط فیصلہ ہو گیا؟ اگر آپ کو دوبارہ موقع ملے, آپ دوبارہ 1960 میں چلے جائیں تو کیا پھر بھی آپ صحافت کا انتخاب کریں گے؟ ابھی مجھے محرومی کا کوئی احساس نہیں ہے اس سمجھ میں. میرے بڑے بھائی صاحب اس سمجھ میں, میرے بڑے بھائی صاحب احسان صاحب, انہوں نے بھی پچھلے دنوں مجھے کہا کہ دیکھو بات مجھے 60-70 ہزار روپے پینشن مل رہی ہے. ہمارے یہاں تو پینشن کا کوئی رواج نہیں ہے اخبارات میں. جس دن میں فارغ ہوا بس اس دن تک تنخواہ نہیں ملتی. یو پی آئی بھی نہیں ملتا, یو پی آئی ملا. اور جب میں کسی اخبار کے مالک سے کہوں کہ میری تنخواہ میں اضافہ کر دے, میں نے جب یونین میں رہا تو میں یونین میں رہتے ہوئے لوگوں کی تنخواہیں بڑھواتا تھا, میری تنخواہ کم ہوتی تھی. میری اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو تنخواہ میری کم تھی اس کو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ میں اس کی کمی پوری کرتا تھا کہ 2-3 جابس کرتا تھا. اس سے میرے گھر کا جو ہے چلتا تھا اللہ کے فضل و کرم سے. پھر میں اشتہارات کا بھی کام کرتا تھا, اس میں بھی مجھے کافی پیسے مل جاتے تھے. اشتہارات میں کبھی 10,000 مل گئے, 15,000 مل گئے, کیونکہ تنخواہ 100 میں تھی یہ معمولی سی تھی. تو اس طرح سے اللہ کے بچے کیا کرتے ہیں سر؟ میں نے جب اپنی زندگی کا آغاز کیا یا جب میرے بچے ہوئے تو میں نے اپنے رب سے اور اپنے آپ سے ایک عہد کیا تھا کہ میں اپنے بچوں کو تعلیم دلواؤں گا. اللہ کے فضل و کرم سے میرے ساتوں بچے جو ہیں یہ ایم فل پہنچے ہیں. ایک بچی میری امریکہ گئی ہے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے,
یہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے بچوں کو نہ سفر ہونے دیا، نہ اپنی خانگی زندگی کو اس میں مطلب بتایا۔ خانگی زندگی اس معاملے میں ٹوٹتی رہی، بیوی کو بھی شکایت ہے، بچوں کو بھی شکایت ہے کہ میں وقت نہیں دیتا، زیادہ 3 نوکریاں کرنے کے بعد 15-16 گھنٹے 18 گھنٹے، بلکہ ایک اخبار میں روزنامہ خبریں میں کہ میں 72 گھنٹے کا کام کرتا تھا، 4 مہینے 72 گھنٹے بھی کام کیا ہے۔ لیکن یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میرے بچوں کے ساتھ ہے، بچے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کے حلال کمایا میں نے، تو آپ جو فرما رہے ہیں کہ سوال شعبے میں رنگل بندر ہوتا ہے، اس سے بھی اللہ نے بچایا۔ تو میں نے آج تک مجھے پاس بڑے مواقع تھے، حالانکہ میں رپورٹر تو نہیں تھا، میں 21-22 سال میں ایڈیٹر رہا، جس پر اخباروں نیوز ایڈیٹر کرتا رہا، اور ایسے ایسے مواقع تھے کہ میں لاکھوں میں کما سکتا تھا، کروڑوں میں کما سکتا تھا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ مجھے پلاٹ نہیں ملا پہلی فیز میں، اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ اس میں تھے، انہوں نے میرا نام نکال دیا تھا کسی وجہ سے، لیکن اب دوسرا جو فیز بنا ہے اس کا احتیاط کیا ان شاء اللہ۔ مجھے یہ بتائیں، آپ کا جب میں پورا اپنی لائف کو اس طرح سے انفولڈ کر کے دیکھتا ہوں اسٹرگل کو بھی، تو میں آج کے بچے کو کیا جو نیا شوقین ہے، جس کو کیمرے پہ آنے کا شوق ہے، جو مشہور پاپولر جو صحافی ہیں ان سے متاثر ہیں، جن کا خیال ہے کہ صحافت ایک طاقت قوت اور اختیار کا نام ہے، وہ بچے پھر جرنلزم میں جانا چاہتے ہیں ان مقاصد کو دیکھتے ہوئے، اور بہت سارے فیس کرنے کا بھی امکانات ہوتے ہیں، بہت زیادہ پروٹوکول بھی سوسائٹی سے، انتظامیہ سے، پولیس سے، مختلف ڈپارٹمنٹ سے ملنا شروع ہو جاتا ہے، تو بہت سے بچے یہ صحافی بننا چاہتے ہیں، لیکن جو آپ کی سٹوری ہے اس میں اس طرح کے گلیمر بھی کہیں نظر آتا، تو ان بچوں کو کیا کہیں گے، کیسے وہ صحافت کریں کہ وہ اپنی آفرت بھی بچائیں اور اپنا کریکٹر بھی بچائیں اور خوشحال بھی ہو؟ میرے جو آئیڈیل تھے مولانا ظفر علی خان کے، میرے آئیڈیل مولانا ابوالکلام آزاد تھے، میرے آئیڈیل مولانا محمد بن جوہر تھے، میں ان کے نقش قدم پہ چلتا رہا اللہ کے فضل و کرم سے، اور ساری زندگی میں نے گزار دی سفر سے، ٹھیک ہے۔ جہاں تک اس کے ذریعے پیسے کمانے کا تعلق، وہ بھی میں بتا چکا ہوں، محنت مزدوری کر کے میں اپنے پیسے کماتا رہا۔ اور جو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بچے کیا کرنا چاہتے ہیں، کرائم وغیرہ ملے، تو پہلے جو ہے ہمارا جو دور تھا وہ ایسا ہی تھا، اچھا دور تھا۔ اس میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا، عرض بھی کرتا ہوں آپ سے کہ حسین نقی صاحب
جانبداری ایمانداری سے کریں گے تو اللہ میاں انہیں اسی جانبداری ایمانداری کے ساتھ وہ اس نے مقرر کیا. بہت شکریہ انور بھائی، آپ کے ساتھ بات کر کے بڑا اچھا لگا. وقت ایسے زاویے شخصیت کے کھلے ہیں جس میں روشنی ہے نور بھی ہمیں نظر آتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو زندگی گزاری ہے وہ آج کے جرنلسٹ کے لیے ہونا چاہیے. وہ لوگ اسپیشلی جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آئے ہیں ان کی پتہ ہے کہ یہ بھی جرنلزم ہے. جو یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میرٹ کیا ہوتا ہے اور سچ کیا ہوتا ہے اور سچ کا قتل کیا ہوتا ہے. آپ نے بہت شاندار گفتگو کی. ہمیں بطور استاد، بطور شاعر، بطور ادیب، بطور صحافی اپنے پیارے انوار کرنے گئے سے بہت پیار ہے. اجازت آپ دیجیے. کا بھی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں بتا سکوں کہ کیسی گزری ہے اور کیا نے تو سے کیسی گزاری سر بہت شکریہ. السلام علیکم.